السلام علیکم دوستوں. ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم اے. ایپیسوڈ 5. مخصوص فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی مادام شیری نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا. راجر بول رہا ہوں مادام. دوسری طرف سے راجر کی مدبانہ آواز سنائی دی. یس, کیا رپورٹ ہے؟ مادام شیری نے نرم لہجے میں پوچھا. مادام, سر سلطان تو غیر ملکی دورے پر ہیں اور ان کی واپسی 1 ہفتے بعد ہوگی. میرے گروپ کے آدمیوں نے سیکرٹ سروس کے 2 ارکان کا پتہ چلا لیا ہے. مادام شیری چونک پڑی. کیسے؟ تفصیل بتاؤ, مادام شیری نے کہا. مادام, ایک مقامی لڑکی اور ایک مقامی آدمی بیٹھے عمران کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. ان کے قریب ہی میرے گروپ کے آدمی موجود تھے. عمران کا نام سن کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر سیکرٹ سروس کے الفاظ بھی استعمال ہوئے اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان دونوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں نگرانی کرنے اور کراس کے ذریعے ان کی گفتگو مسلسل سننے کی ہدایت کی. ابھی تھوڑی ہی دیر مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں ہوٹل سے باہر آ کر ایک آفس جا رہے تھے کہ انہیں ٹرانسمیٹر کال موصول ہوئی. کراس کے ذریعے یہ کال کیچ کر لی گئی. کال کرنے والی کوئی عورت جولیا تھی. اس نے انہیں انتھونی کا حلیہ بتایا اور ساتھ ہی نام بھی اور انہیں تلاش کرنے کا حکم دیا. اس لڑکی نے کال کے بعد اپنے ساتھی کو بتایا کہ اس نے اس حلیے کے آدمی کو ہوٹل پارک وے کی پارکنگ میں کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. پھر اس نے کار کا رجسٹر نمبر, ماڈل اور رنگ وغیرہ بتا دی. اس کے بعد اس آدمی نے جس کا نام تنویر ہے, ایک پبلک فون بوتھ سے رجسٹریشن آفس کال کیا اور پھر اسپیشل فورس کا عہدیدار بنا کر اس رجسٹریشن کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا کہ یہ کار ڈیلرز کے نام رجسٹر ہے. اس کے بعد یہ دونوں ریکس کار ڈیلرز کے آفس میں گئے. وہاں انہوں نے مینیجر پر تشدد کر کے اس سے معلوم کیا کہ کار اس ادارے سے ہوٹل الیگزینڈر کے مینیجر جاسکی نے خریدی ہے اور اب یہ دونوں ہوٹل الیگزینڈر کی طرف جا رہے ہیں. راجر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا. اوہ, پھر تو یہ لوگ انتھونی کو ٹریس کر لیں گے. انہیں فوراً ہلاک کر دو. مادام شیری نے ہوش چباتے ہوئے کہا. اگر آپ اجازت دیں تو انہیں اغوا کر کے ان سے باقی ممبرس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائے. راجر نے کہا. اوہ ہاں, واقعی یہ ٹھیک رہے گا, لیکن تم نے بہرحال خیال رکھنا ہے یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں. مادام شیری نے کہا. بے فکر ہے مادام, راجر نے کہا. اوکے, اور پھر معلوم ہوا کہ کچھ بھی معلوم ہوا تو مجھے آگاہ کرنا, تمہیں مزید ہدایات دوں گی. مادام نے کہا. یس مادام, دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام نے اوکے کہہ کر فون کا ریسیور آف کر دیا. پھر اسے آن کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. انتھونی بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتی انتھونی کی آواز سنائی دی. مادام شیری بول رہی ہوں. انتھونی, تمہیں ٹریس کر لیا گیا ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبر تمہارے پیچھے ہیں. انہیں ٹریس کر لیا گیا ہے. وہ ان سے نمٹ لے گا, لیکن تو فوری طور پر اپنا میک اپ تبدیل کرو اور کار بھی. اب تمہارا نام جانسن ہوگا اور اپنا پوائنٹ بھی چھوڑ دو, خاص طور پر وہ کار جو تم استعمال کر رہے ہو, اور متبادل پوائنٹ پر شفٹ ہو جاؤ. مادام شیری نے تیز لہجے میں کہا. یس مادام, حکم کی تعمیل ہوگی. دوسری طرف سے مختصر سے جواب دیا گیا. وہ کار اور پوائنٹ تبدیل کر کے مجھے رپورٹ دو. مادام شیری نے کہا. فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی تو مادام نے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا. سابقہ انتھونی اور موجودہ جانسن بول رہا ہوں. دوسری طرف سے انتھونی کی آواز سنائی دی. پوائنٹ چینج کر لیا؟ کس پوائنٹ پر ہو اب تم؟ مادام نے پوچھا. پوائنٹ ایکس پر مادام. دوسری طرف سے جواب دیا گیا. اوکے, اب تم نے میری دوسری ہدایات تک بہرحال محتاط رہنا ہے. اب پوائنٹ سے باہر نہیں آنا. مادام نے تیز لہجے میں کہا. یس مادام, دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام نے اوکے کہہ کر ریسیور آف کر دیا. اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اب اسے راجر کی طرف سے کال کا انتظار تھا. عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا. بیٹھو, میں ذرا لیبارٹری کا چکر لگاؤں. تم اس دوران میرے لیے جخ دودھ کا انتظام کر رکھو. عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور لیبارٹری کی طرف مڑ گیا. دودھ کا انتظام کیا مطلب؟ یہ اچانک کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا. واپسی پر بتائیں گے کہ البتہ خیال رکھنا کہ دودھ انتہائی یخ ہونا چاہیے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا. لیبارٹری میں پہنچ کر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا. پھر چھوٹا سا پرزہ نکال کر اس نے ایک بڑی سی مشین کے خانے میں ڈالا. پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا. کافی دیر تک وہ کام کرتا رہا. پھر اس نے مشین آف کی. اس کے خانے سے وہ پرزہ نکال کر اسے دوبارہ لفافے میں ڈالا اور پھر یہ لفافہ میز کی دراز میں رکھ کر وہ اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا. لے آؤں دودھ یا موڈ آف ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا. او نہیں, دودھ ہی لے آؤ. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سارے لاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دودھ کا گلاس
لے کر اس کے سامنے رکھ دیا اور عمران نے چسکیاں لے کر دودھ پینا شروع کر دیا، جبکہ بلیک زیرو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا حیرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیرت ہے، شاید اماں بھی نے حکم دیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں بھی کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا قبر کے اندر پہنچ کر واپس آ گیا ہے۔ عمران نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو عمران نے رانا ہاؤس پر حملے اور پھر اپنے وہاں سے پہنچنے سے لے کر اب واپسی تک کے تمام حالات بتا دیے، اور بلیک زیرو کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ سا گیا۔ اوہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، نئی زندگی مبارک ہو، بلیک زیرو نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ جس مشین سے رانا ہاؤس پر حملہ کیا گیا تھا وہ انتہائی خوفناک مشین ہے، اس میں بھی ریس استعمال ہوتی ہے۔ مجھے ان ریس کی ماہیت کا علم نہ ہو سکا تھا، اس لیے میں اس کا مین پرزہ ساتھ لے آیا تھا، لیکن یہاں بھی مجھے ان ریس کی ماہیت کا علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اب اسے سرداور کو بھیجوانا پڑے گا۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ شیدا کی طرح کی کوئی تنظیم لگتی ہے، انتہائی جدید ترین ایجادات استعمال کرتی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال تم بتاؤ، اس سنسونی کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ عمران نے کہا۔ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس پر ٹیبل پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص آواز میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں چیف۔ تنویر اور صالحہ جس کار میں تھے وہ کار سجانی روڈ پر خالی کھڑی ہوئی سفتر اور تفصیل کو ملی ہے۔ انہوں نے رپورٹ کی کہ کار میں کسی نامانوس گیس کی بو بھی موجود ہے اور کار کا انجن بھی مکمل طور پر جام ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا، انہیں تلاش کرو، یقیناً اس پر ہاتھ ڈالا گیا ہوگا۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے انہیں کہہ دیا ہے، جولیا نے کہا۔ جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی رپورٹ آئے مجھے کال کر لینا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صالح اور تنویر نے سنتھونی کا سراغ لگا لیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ صالح اور تنویر نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں چیک کر لیا ہے۔ عمران نے سر لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اصل مسئلہ اسی مادام شیری کی تلاش کا ہے۔ یہ لوگ ایسی مشینری استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری مشینری چیک نہیں کر رہی، اور پھر انہوں نے پہلے رانا ہاؤس فون کیا، پھر رانا ہاؤس کی لوکیشن کا انہیں پتہ چل گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ سلمان نے ہدایات کے مطابق اسپیشل فون سے مجھے دانش منظر کال کیا تھا، اس لیے وہ لوگ دانش منظر کو لوکیٹ نہیں کر سکے، ورنہ وہ رانا ہاؤس کی طرح لازماً دانش منظر پر بھی اٹیک کرتے اور ہماری مشینری اسی طرح انہیں لوکیٹ نہ کر سکی جیسے مادام شیری فون کر رہی ہے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ان کا ایک آدمی بھی لوکیٹ ہو جائے تو پھر انہیں لوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، کوشش تو یہی کی جا رہی ہے، لیکن ان کے آدمی کی بجائے ہمارے آدمی لوکیٹ ہو رہے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تنویر اور صالح نہ صرف حالات کو کنٹرول کر لیں گے بلکہ وہ ان کے کسی نہ کسی آدمی کو بھی ٹریس کر لیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تنویر نے سچویشن پلٹتے ہی وہاں موجود سب کا خاتمہ کر دینا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم پھر وہیں آ کھڑے ہوں گے جہاں سے چلے تھے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صالح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر لے، بلیک زیرو نے کہا۔ صالح سفتر جیسے شریف اور مرنج کو اب تک کنٹرول نہیں کر سکتی، تنویر کو کیسے کرے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو آپ کو خود ٹرائی کرنا چاہیے۔ میں نے تو بہت کوشش کی ہے لیکن سفتر ہمیشہ رسی کاٹ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے سفتر کی بات نہیں کی تھی، آپ کی بات کی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ مادام شیری کے لحاظ سے میں ہلاک ہو چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت تک وہ یہی سمجھتی رہے تاکہ میں اسے اطمینان سے ٹریس کر لوں، عمران نے کہا۔ آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن فی الحال میں مادام شیری سے ملا ہوا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ امرو عیار کی غلیل مجھے دو شاید اس سے کوئی چیز برآمد ہو جائے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے دراز کھولی اور سرخ رنگ والی ضخیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے اس ڈائری کو اکثر امرو عیار کی زنبیل کہا کرتا تھا کیونکہ اس میں دنیا بھر کے فون نمبر اور پتے درج تھے۔ عمران نے ڈائری لے کر اس کی وقت گردانی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا، پھر ایک صفحہ پر اس کی نظر جم گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری کو رکھا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹیلی فون کارپوریشن رابطہ قائم ہوتی ہے، ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ سن کر عمران سمجھ گیا کہ بولنے والی یکرینین ہے۔ میں پاکیزیت سے علی عمران بول رہا ہوں، آپ کی کارپوریشن میں ایک ٹیلی فون انجینئر ہے ایڈورڈ جیم، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسٹر جیمز رخصت پر ہے، وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، آپ ان کی رہائشگاہ پر فون کر لیں، میں نمبر بتا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی ایک نمبر بھی بتا دیا گیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر
रिसीवर उठा लिया। यस, रब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, मैंने जिन से बात करनी है। इमरान ने कहा, पक्षिया ये कौन सा मुल्क है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, एशिया का मुल्क है मोहतरमा। इमरान ने मुस्कुराते कहा, एशिया? ओ अच्छा, मैं बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया, हेलो जिम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, कितनी बार तुम्हें समझाया कि बदअमालियाँ ना किया करो, अब बोलो, सजा शुरू हो गई ना? इमरान ने कहा, क्या क्या, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वही जिसे तुम हर बार कहते थे कि नसीहतें ना किया करो, अभी तुम्हारी उम्र नसीहतें करने की नहीं है। इमरान ने कहा, ओहो इमरान, वो अली इमरान, क्या वाकई ये तुम हो? दूसरी तरफ से चंद लम्हों खामोशी के बाद चौंक कर कहा गया, जी जनाब, मैं अली इमरान ही हूँ। अब बताओ, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल नहीं करोगे तो इस हाल तक तो पहुंचोगे ना? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से जोरदार कहका सुनाई दिया, तुम ठीक कहते हो, शुक्र है कि मैंने बटन प्रेस नहीं किया था, वरना जैकुलियन अगर तुम्हारी बात सुन लेती कि मैंने बदमालियाँ की हैं तो वो जो अब मेरी खिदमत कर रही है मुझे उठा कर घर से बाहर फेंक देती। बहरहाल अब मैं तुम्हारी नसीहत पर जरूर अमल कर लूंगा। बोलो, कैसे फोन किया? तो इतने तवील अरसे के बाद दूसरी तरफ से एडवर्ड जेम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बदमालियों से मैं भी फायदा उठाना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, क्या क्या मतलब? यानी दूसरों को नसीहतें और खुद, क्या मतलब? तुम कैसे फायदा उठा सकते हो? एडवर्ड जेम ने मुखलाए वाले लहजे में कहा, बेवा से शादी करना हमारे यहाँ कार सवाब है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी तारी रही। फिर एडवर्ड जिम इस कदर गला फाड़ कर हंसा कि इमरान ने बेख्तियार रिसीवर कान से काफी फासले पर कर लिया। ओहो, तो ये इरादे हैं, मुंह धो रखो बस, अब मैंने सब बदमालियाँ छोड़ दी हैं। एडवर्ड जिम ने हंसते हुए कहा, चलो जहाँ इतनी गुजर गई है वहाँ और सही। अलबत्ता एक बात तो, पाकिस्तान में एक इदारा है, उसकी चेक करने के लिए इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी RFTM-130 नस्ब कर रखी है, लेकिन यहाँ से कार इस इदारे को मुसलसल की जा रही है, लेकिन ये मशीन उसे चेक नहीं कर पा रही। इसकी वजह इमरान ने कहा, RFTM-130 इस कदर जदीद तरीन मशीन पाकिस्तान को कहाँ से मिल गई? ये मशीन तो सिर्फ अक्रीमियन मिलिट्री के पास है। एडवर्ड जिम ने इनका गैरत भरे लहजे में कहा, तुम जैसे अफराद अक्रीमियन फौज में भी तो हो सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो एडवर्ड जिम एक बार फिर देखते आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर ये मशीन इस कॉल की लोकेशन चेक नहीं कर पा रही तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये कॉल किसी खुफिया टेली सियारे के जरिए की जा रही है, ऐसे सियारे से जिसका कोड ये मशीन भी ट्रेस नहीं कर सकती। एडवर्ड जिम ने कहा, क्या ऐसा टेली सियारा हो सकता है ये मशीन भी चेक ना कर सके? इमरान ने कहा, हाँ कई हैं जिनके बारे में मैं भी जानता हूँ, और हो सकता है वो भी हों। जिम ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक्रीमिया और दूसरी सुपर पावर्स की नजरों से ये सारा खुफिया रह जाओ, फिर जब तुम इनके बारे में जानते हो तो फिर ये खुफिया कैसे होंगे? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, उन्हें खुफिया इसलिए कहा जाता है कि ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के टेली मवासिलात शोबे से रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे सियारों से ऐसे काम लिए जाते हैं जिन्हें हुकूमतें दूसरों के सामने नहीं लाना चाहती। इसलिए अक्रीमिया का, क्या तुम सुपर पावर्स ने ऐसे खुफिया सियारे फजा में बना रखे हैं? जिन ने तफसील बताते हुए कहा, अब बात समझ में आई, लेकिन फिर अब मैं इस कार की लोकेशन के जरिए से चेक करूँ? इमरान ने कहा, एक हल है और ये भी बता दूं कि वो हल भी है, मैं ही तुम्हें बता सकता क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मुझे इस काम से इश्क है। और वो हाल ये है कि तुम अपनी मशीन के साथ रेंज को मैट लगा दो और फिर इस रेंज को मैट के SVS को मुंसलिक कर दो। इस तरह तुम्हें इस कार की रेंज और एंगल का पता चल जाएगा। जब ये दोनों चीजें मालूम हो जाए तो इन दोनों मालूमात को फिर एसके में फीड करके इसकी लोकेशन तलाश कर लो। जिम ने कहा तो इमरान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ओहो, वेरी गुड, बड़ा आसान और सादा हल है, वेरी गुड। चलो अब तुम बेशक चाहे बदमालियाँ करो, जो मर्जी करो, मैं तुमसे हमदर्दी करूंगा और बस। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एडवर्ड जिम बेख्तियार हंस पड़ा, तुम जैसे शैतान से कुछ बड़ी नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें, लेकिन ये बता दूं कि फिर मेरी रूह को तुम्हारे जिस्म पर जबरदस्ती कब्जा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से कहा गया, अरे अरे बाप रे, मैं तो जानता भी नहीं जैकोलियन को, बिल्कुल नहीं जानता। इमरान ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा तो जिन की हंसी एक बार फिर सुनाई दी। ओके जिन, तुमने वाकई मेरी मदद की है, इसलिए बेहद शुक्रिया। अब मैं जब भी अक्रीमिया आऊँगा तो तुमसे मुलाकात करके उससे तुम्हारी तारीफ करूंगा। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये एडवर्ड जिन साहब कौन है? आज से पहले तो कभी इनका नाम सामने नहीं आया। ब्लैक जीरो ने कहा, इसलिए तो इस डायरी को मैं अमरो अय्यार की जम्बील कहता हूँ, कोई ना कोई हल निकल जाता है। ये टेली मवासिलात का इंजीनियर है, उसे जदीद रिसर्च का जनूर और मुझे एतराफ़ है कि इस शोबे में इसका ज़हन सुप्रीम है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप सिंध बदमालियों की बात कर रहे थे। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए, उसकी बीवी कटर यहूदी है और जिम कटर ईसाई है, लेकिन उसे जिकोलियन से मशरकी तर्ज का इश्क है, इसलिए उसे यही बताया हुआ है कि वो यहूदी है, लेकिन छुप छुप कर चर्च जाकर इबादत करता है और इसे मैं इसके बदमाली कहता हूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो
बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तनवीर की आंखें खुली तो दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई। उसके साथ ही उसे याद आ गया कि वो साले के साथ कार में बैठा होटल अलेक्जेंडर जा रहा था कि अचानक कार इस तरह जाम होगी जो सड़क पर मौजूद किसी ताकतवर गोंद ने उसे जकड़ लिया हो। लेकिन उसके साथ ही उसका ज़हन वैसी तरह तारीक हो गया जैसे कार जामद हुई हो। अब उसे होश आ रहा था। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए कि वो लोहे की एक कुर्सी पर मौजूद था और उसका जिस्म लोहे के मजबूत कड़ों से जकड़ा होता था। उसके साथ एक ट्राली पर एक छोटी सी मशीन सुर्ख रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। एक लोहे की कुर्सी पर साल अभी इस तरह लोहे के कड़ों में जकड़ी हुई मौजूद थी और एक नौजवान उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। फिर उस नौजवान ने सुई भर खींची और सुरिंज को एक तरफ उछाल कर वो मुड़ा। फिर तनवीर को होश में देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम कौन हो और हम किसके कब्जे में हैं? तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम टास्की और शीडॉग के एक सेक्शन जिसके इंचार्ज रॉजर है का मेंबर हूँ। नौजवान ने तेज लहजे में कहा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट रुक जाओ, हमें क्यों इस तरह यहाँ लाया गया है? क्या चाहते हो तुम हमसे? तनवीर ने कहा। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और बॉस रॉजर अभी आकर तुमसे सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर और इसके दीगर मेंबरान के बारे में मालूमात हासिल कर लेगा। फिर तुम समेत इन सब का खात्मा कर दिया जाएगा। टास्की ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम हमें किसी सीक्रेट सर्विस के मेंबर समझ रहे हो? तनवीर ने उसी तरह बेतकल्लफ होते हुए कहा। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है मिस्टर तनवीर। तुम दोनों ने पार्क वे में गुफ्तगू करते अपनी शिनाख्त बता दी थी। एक जदीद मशीन के जरिए तुम्हारे दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू हम सुनते रहे। फिर कार में ट्रांसलेटर कॉल जो किसी जूलिया के नाम से हुई वो भी हमने सुनी। फिर तुमने इस कार के बारे में रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पब्लिक फोन बूथ पर मालूमात हासिल की। ये सब गुफ्तगू मेरे पास टेप में मौजूद है। बॉस रॉजर ने तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाने और तुमसे मालूमात हासिल करने की इजाज़त मादाम शीरी से हासिल की है, वरना मादाम शीरी ने तो तुम्हें फौरी हलाक करने का हुक्म दे दिया था और तुम समेत लाशें तुम्हारे साथ जला कर राख कर दी जाएंगी। अब जहाँ तक मालूमात का ताल्लुक है, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी के साथ एक ऐसी मशीन मौजूद है जो चंद को सब कुछ खुद ब खुद इंसान बता देता है जो तुम वैसे ना बताओगे। इसके साथ ही वो मुड़ा होते कदम उठाता बाहर चला गया। ये सब क्या हो रहा है? तनवीर साले ने कहा। तुम्हारे इंटरव्यू का नतीजा है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे इंटरव्यू का नतीजा क्या मतलब? साले ने हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर ने उसे सब कुछ बता दिया। टास्की ने उसे बताया। ओह, फिर अब क्या करना है? साले ने मुंह बनाते हुए कहा। करना क्या है? इन सब का खात्मा करना है। तनवीर ने जवाब दिया। सब का नहीं तनवीर, इनके चीफ को हम जिंदा पकड़ना चाहिए ताकि जिस तरह ये लोग हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं उस तरह हम उनसे मालूमात हासिल कर सके। साले ने कहा। ठीक है, लेकिन पहले हमें इस कुर्सी की गिरफ्त से आज़ाद होना है, फिर सोच लेंगे। तनवीर ने कहा। लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबे काट का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये कारमन नसाद था। इसके साथ पीछे वही टास्की था। तुम्हारा नाम रॉजर है? तनवीर ने उसके बोलने से पहले ही उसे मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों? रॉजर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कंफर्म कर रहा था ताकि तुमसे एक शीडॉग के बारे में मालूमात हासिल की जाए। तनवीर ने जवाब दिया तो रॉजर बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, तुम शायद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में जोकर हो। रॉजर ने हंसते कहा। शट अप, तुम मुझे जोकर नजर आ रहे हो? नॉनसेंस, मेरा नाम तनवीर है और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तनवीर जोकर है या तुम। तनवीर ने फंकारते हुए लहजे में कहा। कमाल है, तारीफ तुम लोगों की बहुत सुन रखी है, लेकिन शायद एशियाई प्रोपेगेंडे के माहिर होती। रॉजर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो रॉजर, तुम्हारे हक में बेहतर यही कि तुम अपनी इस बूढ़ी मादाम शीरी में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम और तुम्हारी ये मादाम शीरी दोनों का वो इबरानाक हशर होगा कि जिसका तस्वर भी तुम ना कर सकोगे। तनवीर ने इंतहाई वसील लहजे में कहा। टास्की, ये शख्स तो मुकम्मल है। मैं कहता हूं इस लड़की का ज़हन चेक करो। रॉजर ने अपनी पुष्ट पर मौजूद टास्की से मुखातब होकर कहा। यस बॉस। टास्की ने आगे बढ़कर तनवीर की कुर्सी के करीब मौजूद मशीन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अचानक खटाक की तेज आवाज उभरी और इसके साथ ही टास्की चीखता हुआ बलकर उछल कर रॉजर से टकराया। वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे थे कि तनवीर बिजली की तेज से आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे टास्की हवा में उठता हुआ एक धमाके से साइड की दीवार से जा टकराया। तनवीर ने उसे गर्दन से पकड़कर इस तरह उछाल दिया था जैसे बच्चे किसी नापसंदीदा खिलौने को नफरत भरे अंदाज में फेंकते हैं। लेकिन उसी लम्हे तनवीर भी उछल कर नीचे गिरा। उसकी पिंडली की हड्डी पर अचानक जोरदार जरब लगी थी और ये जरब रॉजर ने मारी थी। तनवीर नीचे गिरते बिजली की तेज से उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन उसने रॉजर और इसके जिस्म की हड्डियों की जगह ऐसे लग रहा था जैसे प्रेंग लगी हो। तुमने ये जुर्रत की कि मुझे यानी तनवीर को जरब लगाओ? तनवीर ने फंकारते हुए लहजे में कहा।
لیکن اسی لمحے راجر نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے راجر ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ البتہ اس کی اٹھتی ہوئی لات تنویر کے چہرے پر پڑی تھی کہ اس کے ساتھ ہی تنویر کے حلق سے بھی چیخ نکلی۔ وہ بھی اچھل کر پشت کے بال اسی کرسی پر جا گرا۔ ابھی وہ پہلے کڑوں میں جکڑا ہوا تھا۔ راجر نے ہوا میں ہی بازی کھا لی اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تنویر پر آ گرا، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم ہوا میں اٹھ کر پھرکی کی طرح گھوما اور اس کے نیچے فرش پر جا ٹکرایا، جبکہ تنویر نے اس کا نچلا دھڑ جو اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا تیزی سے گھما دیا۔ اسے مت مارنا، سالہ نے چیخ کہا، لیکن ابھی اس کا فکر ختم ہوتا کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راجر کا جسم یک لاکھ ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ تنویر نے بڑے نفرت بھرے انداز میں سے فرش پر پلٹ دیا۔ راجر کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تنویر نے واقعی انتہائی مہارت کا مظاہرہ کیا تو اس نے اپنے ارد گرد راجر کو گھما کر بڑے ماہرانہ انداز میں سے پریس کر کے گردن اس کی توڑ دی۔ تم نے اسے مار دیا، اب معلومات کیسے حاصل کریں گے؟ سالہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس لیے اب یہ زندہ کیسے رہ سکتا تھا؟ تنویر نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک طرح مشین فرش پر پڑے ہوئے مشین پسٹل کو اٹھا لیا۔ اس راجر کی جیب سے جس وقت گرا تھا جب اس نے تنویر پر حملہ کیا۔ تنویر کی مخصوص انداز کی تھپکی کی وجہ سے وہ ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ ارے مجھے تو کھولو، سالہ نے اسے مشین پسٹل اٹھا کر دروازے کی طرف دوڑتے دیکھ کر کہا، کہ تنویر نے اس کی بات سنی انسونی کر دی۔ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ چھوٹی سی راہداری سے گزر کر وجہ سے ایک اور راہدار بھی سامنے دو آدمی نظر آئے جو دیوار سے پشت لگائے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تنویر کے باہر آتی آواز سنتے ہوئے چونک کر موڑے تھے کہ تنویر نے ٹریگر دبا دیا۔ ترتراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ان دونوں کے حلق سے چیخیں نکلی۔ وہ دونوں دھماکے سے نیچے گئے۔ تنویر نے اس وقت تک ان پر فائر جاری رکھے جب تک ان کے جسم ساکت نہیں ہو گئے۔ پھر تنویر تیزی سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس چھوٹی سی کوٹھی میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر تنویر ایک کمرے سے نکل کر واپس اس کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں سالہ تھی۔ اچانک وہ تیزی سے ایک ستون کی طرف آیا کیونکہ اس نے چاردیواری پر ایک آدمی کا سر ابھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تنویر، کیا تم تنویر ہو؟ میں صفدر ہوں۔ اچانک پھاٹک کی طرف سے صفدر کی اونچی آواز سنائی دی۔ تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ہاں میں تنویر ہوں، تنویر نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر ستون کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے پھاٹک کھولا تو صفدر اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تنویر نے پھاٹک بند کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ اچانک اس کوٹھی سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ ہم ادھر کو دوڑے، پھر میں نے چاردیواری کے اوپر سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو تم مجھے کمرے سے نکلتے نظر آئے۔ کیا ہوا ہے؟ سالیہ کہاں ہے؟ صفدر نے کہا، اندر کمرے میں آؤ۔ تنویر نے کہا، کیپٹن شکیل تم یہیں رکو، ہو سکتا ہے جس طرح ہم فائرنگ کی آوازیں سن کر ادھر متوجہ ہیں ایسی کوئی اور بھی متوجہ نہ ہوا ہو۔ پولیس کو فون کر دیا ہے، صفدر نے کیپٹن شکیل نے سے کہا، اور کیپٹن شکیل سر ہلاتے ہوئے وہیں رک گیا، جبکہ صفدر تھوڑی دیر کے بعد واپس اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں راجر اور ٹاسک کی لاشیں پڑی تھی اور سالہ کرسی پر کڑوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ارے صفدر تم اور یہاں؟ سالہ نے تنویر کے ساتھ صفدر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ صفدر نے وہی بات دوہرا دی جس نے تنویر کو بتائی تھی، جبکہ اس کے دوران تنویر نے آگے بڑھ کر سالہ کے پیروں سے آ کر آگے فرش پر زور سے پیر مار کے کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کڑے غائب ہو کر سالہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ تم نے آخر کس طرح ان کڑوں سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ سالہ نے اٹھ کر کہا، ایسے کام میں نے عمران سے سیکھی ہیں۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اسے ایسا کرتب کر دیا تھا، اس کڑوں کے سسٹم کو چیک کیا تھا۔ یہ کرسی اسی ساخت کی ہے کہ اس کے کبھی پائے باریک فلادی پٹی کے ایسے آن آف بٹن اس کے کبھی پاؤں میں ہو ہی نہیں سکتا، اور دیواروں پر کوئی ایسا بورڈ نہ تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس کا سسٹم پیروں میں ہوگا، اس لیے پیر بھی جکڑے ہوتے، لیکن میرے بوٹ کی ٹوپ وہاں تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے جیسے میں نے پیر کو تھوڑا سا موڑا اس پر دباؤ ڈالا، کڑے کھول گئے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ہوا کیا ہے؟ تم کیسے ان کے ہاتھوں آ گیا؟ تو تنویر نے اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ سالے آئندہ محتاط رہنا، کھلے عام کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو شبہ پڑ سکے۔ صفدر نے سالیہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں اب مجھے سبق مل گیا، اب کھلے عام تو ایک طرف میں بندہ خاص میں بھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صفدر اور تنویر ایک فکرے پر بے اختیار ہنس پڑے کیونکہ سالیہ نے کھلے عام متبادل بند خاص استعمال کیا تھا۔ اس کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ صفدر نے کہا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام شیری کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے راجر اور اس کے 3 آدمی اسپیشل پوائنٹ پر ہلاکت کی اطلاع مل چکی تھی اور اسپیشل پوائنٹ میں موجود انتہائی جدید ترین مشین بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہونٹ پیچھے مسلسل کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کی نگاہیں بار بار میز پر پڑے ہوئے مخصوص فون پیس پر پڑ رہی تھی، لیکن فون پیس خاموش تھا۔ اس طرح وہ اسے چلتے ہوئے لیکن خود کو سنبھالنا مشکل اسے پیش آ رہا تھا۔ اچانک مادام شیری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی باجی تھی۔ مادام شیری نے تیزی سے فون اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس، مادام شیری نے تیز لہجے میں کہا۔ عسکر بول رہا ہوں مادام۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟
मादाम शीरी ने होश से बातें हुए पूछा। मादाम हमने हमारा ट्रेस कर लिया, यहाँ हमारी मशीन पहुंचाई गई है। दूसरी तरफ से कहा गया तो मादाम शीरी देखते आ रही, कहाँ है हमारा? मादाम शीरी ने तेज लाइट में पूछा। रोड का नाम तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, अलबत्ता ये बर्गर चौक से दाएं तरफ को निकलती है, फिर घूम कर आगे जा मिलती है। बहुत बड़ी इमारत है, उसके में एक बहुत बड़ा बगीचा नुमा नर्सरी है। इमारत का फाटक कदीम दौर का और काफी बड़ा है। चार दीवारी काफी ऊंची है, लेकिन चार दीवारी पर किसी किस्म का हिफाजती निजाम मौजूद नहीं है और बिल्डिंग पर किसी किस्म का कोई नंबर भी नहीं है और ना ही कोई नाम है। आस्कर ने जवाब दिया, ओ इसे मजीद ट्रैस करो, तफसील बताओ। मादाम शीरी ने कहा, मादाम मैंने इसके 01 को पूरे दारकूमत पर फैला कर इस्तेमाल किया। पहले तो कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन फिर अचानक लिंक हो गया, इस इमारत की निशानदेही हो गई। शायद उन्होंने मशीन को ऑन कर दिया था। फिर मैं आस्टन क्रॉस लेकर इस इलाके में गया और इस इमारत की निशानदेही हो गई। मैंने इस इमारत का अंदरूनी जायजा लेने की कोशिश की, मुझे कुछ मालूम ना हो